اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ مجرب اور اکثیر وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، جو کہ آج کل ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائے، بے سکونی ختم ہو جائے، گھر میں ایک سکون ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ بے اولادی کے سبب پریشان ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اولاد ہو جائے آپ کی، تو آپ اولاد نرینہ کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں، اور بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنا چاہتے ہیں، اور اب جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ حاجت جو ہے یہ ناممکن ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انتہائی اکثر عمل ہے۔ اگر آپ کسی لا علاج بیماری کا شکار ہیں، کسی لا علاج بیماری کا شکار ہیں نا، آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کریں گے تو آپ کی وہ جو لا علاج بیماری ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کی نیت کر کے پانی پہ دم کر کے، اس کا ایک الگ طریقہ بتاؤں کہ میں آپ کو، آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو آپ کی لا علاج بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ وظیفہ ناظرین بہت ہی زیادہ مجرب ہے، آپ بہت ہی مختصر سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے میں کچھ ہی منٹ لگنے ہیں، لیکن آپ کی ساری زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، اور اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے تنگ ہیں تو آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں یا کوئی دوست احباب میں کوئی ہے وہ بیماری کا شکار، کسی بھی بیماری کا شکار، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ اچھی چیز شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جو بھی شخص کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی چھا کے برابر کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کی چھا کے برابر بھی ہیں، لیکن ہم استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری روح بالکل پاک ہو جائے گی۔ جیسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، انسان بالکل ویسے ہو جاتا ہے۔ اتنے زیادہ فضائل ہیں استغفر اللہ پڑھنے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ امت کے لیے پڑھتے تھے۔ بے شک ناظرین، جو لوگ اسی کا شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف کی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو، تو برائے مہربانی آپ لوگ جس تعداد و ترتیب کے ساتھ بتایا جایا کرے، آپ وظیفہ اسی طریقے سے کیا کریں، جلد بازی نہ بجایا کریں، توجہ کے ساتھ اور آرام اور دھیان کے ساتھ پڑھا کریں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ اگر کسی لا علاج بیماری کا شکار ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی بیماری ہے، دوائیوں پہ خرچہ کر کے تنگ آ گئے ہیں، آپ لاکھوں میں خرچہ کر چکے ہیں لیکن آپ کو شفا نہیں مل رہی، تو آپ اس کے لیے 1 گلاس پانی رکھ لیں، یا ایک بوتل میں پانی ڈال کے رکھ لیں اپنے پاس، اور سب سے پہلے آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود پاک۔ درود ابراہیمی وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے، اس وظیفے کا جو پہلا عمل ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قرآن کی جو سورت ہے وہ بہت ہی زیادہ برکات و فضیلت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے وہ جو اس سے مانگتا ہے۔ وہ جو نہیں مانگ سکتا اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ بے شک آپ نے سب سے پہلے سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
جب آپ سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر اس کو ہر نماز فرض کے بعد پڑھا جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو بھی شخص اس آیت الکرسی کو آیت الکرسی کو ہر نماز فرض کے بعد پڑھے گا۔ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد لازمی پڑھنی ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے، اس کی تعداد 11 مرتبہ، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں آپ۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، درود پاک پڑھ لیں جب تو آپ نے جو اپنے پاس پانی رکھا تھا بوتل یا گلاس میں رکھا تھا اس پہ دم کر لیں۔ پہلے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دم کرنا ہے، اور پھر آپ جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو تب آپ دم کرنا ہے۔ آیت الکرسی جتنی بار آپ پڑھیں گے، یعنی کہ ایک مرتبہ پڑھی تو آپ نے دم کیا، دوسری بار پڑھی تو آپ نے دم کیا، یعنی کہ 11 مرتبہ آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ 11 مرتبہ دم کر لیں تو پھر آخر میں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے اور مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جس مقصد کی نیت کی تھی، اور اس بیماری کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے جلد از جلد شفائے کاملہ عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جس بھی لا علاج بیماری کے شکار ہیں یا کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو نجات دے دے گا۔ بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی کون کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس مقصد میں کامیاب کرے جو آپ نے کیا ہے، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جائز مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔